کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا نور جس دل میں اترتا ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نور کی جو اندر میں آتا ہے اس کی میں تمہیں خوبصورت مثال دیتا ہوں. ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ میں بھی میں گیا ہوں، مسجدوں میں، گھروں میں چراغ جلتے تھے. چراغ جلانے کے لیے دیوار میں ایک کھڈا ہوتا تھا، یاد ہے؟ یہاں کے پیدائشیوں کو تو نہیں پتہ ہوگا، لیکن جو وہاں سے آئے ہیں ان کو پتہ ہوگا. یہ ان کے لیے فانوس سمجھ لو، فانوس جو فانوس ہوتا ہے، فانوس، اس میں ایک چراغ جلتا ہے. یہ کھڈا کیوں بناتے ہیں؟ کہ اس کی روشنی اکٹھی ہو کر باہر آئے. پھر اس چراغ کے اوپر ایک لیمپ ہوتا ہے، ایک شیشہ ہوتا ہے، لالٹین لیمپ. وہ شیشہ جتنا صاف ہوتا ہے اتنی روشنی زیادہ باہر نکلتی ہے. وہ شیشہ جتنا میلا ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے تو روشنی اتنی اس میں ڈم ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتی ہے. پھر اس میں تیل ڈالتا ہے، پھر اس کو آگ لگتی ہے. یہ تو سب آپ جانتے ہیں نا. تو مثل نورہ کمشکات، یعنی وہ جگہ جہاں وہ رکھنا ہے چراغ، وہ کون سی ہے؟ تو اللہ نے ہمارے وجود کو اور خاص طور پر سینے کو چراغ کے رکھنے کی جگہ بنائی ہے کہ یہ تمہارا طاقچہ ہے، یہاں میں نے ایک چراغ فٹ کیا ہے. کمشکات فیہا مصباح، میں نے اس میں ایک چراغ فٹ کیا ہے. وہ چراغ کیا ہے؟ وہ چراغ کیا ہے؟ وہ تمہارا ایمان ہے. وہ ایمان ہے. وہ چراغ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی اتنا طاقتور ہے کہ جب تک ایک انسان بھی کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی. یہ چراغ ہے، یہ روشنی ہے. اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، نہ اس پر کوئی، نہ اس کی معرفت کا پتہ ہے، نہ اس کی گہرائیوں کا پتہ ہے. ایک چھوٹے سے پرزے پہ لا الہ الا اللہ لکھ کر ادھر ایک رکھ لو، یہاں چھوٹی سی پرچی بنا کے اس پر لا الہ الا اللہ لکھو یہ، اور اس کو یہاں رکھ لو. پھر اللہ تعالیٰ سے ترازو مانگو کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو تولنا ہے، تو اللہ آپ کو ترازو دے جس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہو کہ 7 زمینیں اٹھا کے اس کے اندر رکھو، اس کے سمندر، دریا، جنگل، پہاڑ، پتھر، معدنیات، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، شیر، چیتے، ہاتھی، گیدڑ، کتے، بگیاڑ، بھیڑیے، انسان، جنات، عورتیں، مرد، شہر، بازار، دفتر، سامان، ملیں، فیکٹریاں، سب کچھ اس کے اندر ڈالو. پھر اس کے بعد سورج، چاند، ستارے، سیارے، سب کچھ اس کے اندر ڈالو. پھر بلیک ہولز کو کھینچ کر اس کے اندر ڈالو. پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان اس کے اندر ڈالو. پھر 7 آسمان کے فرشتے اس کے اندر بٹھاؤ. پھر اللہ کی جنت جہنم کو کھینچ کر اس کے اندر بٹھاؤ. پھر اللہ کے عرش کے فرشتوں کو اس کے اندر بٹھاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کو کھینچ کر اس کے اندر ڈالو. پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کو کھینچ کر اس کے اندر ڈالو. پھر اس کے اوپر جبریل کو بھی بٹھاؤ، میکائیل کو بھی بٹھاؤ، اسرائیل کو بھی بٹھاؤ، اسرافیل کو بھی بٹھاؤ. بس ایک اللہ باہر ہو، باقی ہر شے زمین سے لے کر عرش تک اس پلڑ میں ڈالو، اور دوسرے میں یہ لا الہ الا اللہ یوں ڈالو. تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا. والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ہوا میں اڑا دے گا کل کائنات کا. میں ہر جگہ کہتا آیا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ ویزا ہے. اللہ نے پاسپورٹ تو تمہیں مفت میں دے دیا، اب ویزا بنوا لو. اللہ کے بندو یہاں کا ویزا بنوانے کے لیے کتنے چکر کر رہے ہو، کتنی ہیرا پھیریاں. تو اللہ تعالیٰ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، ماں کی گود سے دے دیا، پاسپورٹ مل گیا ہے. پاسپورٹ کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے اور ویزا کے بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکتے. تو لا الہ الا اللہ تو مل گیا، لیکن پل صراط پہ روک لیا جائے گا، ویزا دکھاؤ، ویزا دکھاؤ. ویزا ہے تو آپ جنت کی انٹری ہو سکتی، ویزا نہیں تو واپس کر دیے جاؤ.
اور یہ دنیا تو ہے نہیں کہ بھئی تم جیلی کاغذات بنا کے اندر بڑھ جاؤ. جیسے ہمارے باڑے میں سارے ڈالر لے لو، پاؤنڈ لے لو، ریال لے لو، درہم لے لو، دینار لے لو، سارا باڑا اس کام میں لگاؤ. تو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، اللہ نے دے دیا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے نبی کا واسطہ دیتا ہوں. ویزا بھی لگوا لو، نقلی لگوا لو. تم نقل مار کے پاکستان میں پاس ہو جاتے ہو کہ نہیں ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کی نقل مار لو، چاہے تمہارا اندر کتنا ہی گندا ہے، نقل اتار لو، اللہ اوپر سے دیکھ کر ہی سائن کر دے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اتنے اللہ کے نبی کو بے قیمت نہ بناؤ، اس کی زندگی کو اتنا سستا نہ بناؤ. ایک کراؤن گر جائے تو جھک کے اٹھاتے ہو، روزانہ سنتوں کو برباد کرتے ہو، تمہیں پرواہ نہیں ہوتی. حساب کرتے ہو 18 روپے دا ہے، 18 روپے دا کتنے کا ہے؟ 17.28 دیکھو نا، ابو اشاریے بھی یاد ہیں. 17.28. تو میرے رب کی قسم، ایک ایک سنت، ایک ایک سنت، ایک ایک سنت ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمت. ایک ایک سنت. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے لگواؤ. تو یہ جو ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے چراغ. اور یہ چراغ کہاں ہے؟ المصباح فی زجاجہ. اس کے اوپر ایک شیشہ فٹ ہے، وہ شیشے کا صاف ہونا ضروری ہے، ورنہ چراغ کی روشنی مدھم پڑ جائے گی. وہ چراغ کیا ہے؟ وہ شیشہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. دل ہے. جب ہمارے یہاں بجلی نہیں تھی تو ہمارا ایک نوکر تھا فریدہ، تو مجھے آج میری آنکھوں کے سامنے عصر کے بعد وہ ساری لالٹینیں لیمپ لائن لگا کے بیٹھا ہوتا تھا اور وہ سب کو صاف کر رہا تھا. وہ جو والد صاحب کے کمرے میں لیمپ رکھا جاتا تھا اور باقی کمروں میں لالٹینیں ہوتی تھی، تو ابا جی کے کمرے کا لیمپ وہ خوب رگڑ رگڑ کے صاف کرتا تھا کہ کہیں سوٹے نہ پہ جائیں. تو وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ بیٹھا، وہ لیمپ صاف کر رہا ہے، وہ شیشے صاف کر رہا ہے. تو بڑی خوبصورت مثال ہے. کمشکات فیہا مصباح. ایک یہ ہے تمہارا تاکشہ، اس میں ایک چراغ ہے، وہ ایمان ہے. وہ اس کے اوپر ایک شیشہ ہے، وہ شیشہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے. الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. یہ جو شیشہ ہے، اس کو اتنا روشن کرو جیسے ستارے روشن ہوتے ہیں، کہ اندر سے ایمان چمکتا ہوا باہر نکلے. کیونکہ جیسے کپڑے پہ دھبا لگتا ہے تو برا لگنے لگتا ہے. جب نئے کپڑے پہنے ہوں تو آدمی اپنے تولیہ آگے رکھتا ہے کھاتے ہوئے کہ کوئی چیز اوپر نہ گر جائے. بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاؤ تو نیپکن ساتھ رکھے ہوتے ہیں کہ کہیں کپڑے پہ داغ نہ لگ جائے، کہ صاف کپڑے پر داغ برا لگتا ہے. تو میرا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنا دل تم روشن کرو. وہ روشن ایسے کرو جیسے تارے روشن ہوتے ہیں. تو ستاروں کی جب روشنی ہو، ایسا صاف شیشہ ہو اور اندر میں چراغ روشن ہو، تو روشنی کہاں تک جائے گی؟ تمہاری نئی گاڑی ہو اور اس کے ہیڈ لائٹس کے اوپر تم کالا پینٹ کر دو، تمہیں خود نظر نہیں آئے گا تو اگلے کو کرنا، پیلا کر دو، نیلا کر دو، سابا کر دو، تو روشنی مدھم ہو جائے گی، نظر آنا بند ہو جائے گی. تو جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک پینٹ ہوتا ہے کالا، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر اور تیسرا کرتا ہے، اور چوتھا کرتا ہے، اور پانچواں کرتا ہے، اور حرام روٹی اندر جاتی ہے اور کالا ہوتا ہے. کوئی گناہ ہوتا ہے اور کالا ہوتا ہے. ہوتے 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 کلا برانا قلوبہم ما کانوا یکسبون. پھر جیسے وہ دانت صاف نہ کرو تو موٹا موٹا کریڑا جم جاتا ہے جس پر وہ سوئے مار مار ڈاکٹر نکالتے ہیں. ایسے پورے دل کے اوپر ایک سیاہی کی تہ چھا جاتی ہے، نہ روشنی اندر جاتی ہے نہ اندر کی باہر آتی. اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے المصباح فی زجاجہ، وہ تمہارے ایمان کا کی جو لالٹین ہے نا، وہ ایک شیشے کے اندر ہے. وہ شیشہ کیسا ہے؟ کوکب دری، چمکتا روشن. اب رہ گیا تیل ڈالنا. جب میں نے چراغ تو مکمل کر دیا نا، لالٹین بھی بنا دی، شیشہ بھی بنا دیا، اور جہاں رکھنا وہ بھی بتا دیا. اب اس میں تیل ڈالنا ہے. وہ کیا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. وہ ہے قرآن.
جس کو اللہ نے زیتون کے تیل سے تشبیہ دی ہے کہ دنیا کی مفید ترین چیز ہے انسانی جسم کے لیے زیتون. اللہ نے 2 قسمیں کھائیں غذاؤں کی، والتین والزیتون. مجھے قسم ہے انجیر کی اور مجھے قسم ہے زیتون کی. یہ 2 قسمیں کھا کر مسلمانوں کو کھانے کا طریقہ بتایا ہے کہ مسلمان اندھا ہو کے نہیں کھاتا، صرف زبان کے چسکے کے لیے نہیں کھاتا. اگر یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا، مجھے پکوڑے کی قسم، مجھے سموسے کی قسم، مجھے حلوے پوڑی کی قسم، مجھے سری پائے کی قسم. میں گجراں والی ہے، سری پائے کھا کے تو لسی پین دے، بالکل عقل دے اتے میڑا مار دیں دے. تو میرے رب نے کہا والتین والزیتون، بہت اعلیٰ قسم کی چیزوں کی قسم اٹھا کر تمہیں غذائی چارٹ طب نبوی پڑھا کرو کہ میرے نبی کے کھانے کا نظام کیسا تھا. صرف موت آئے گی تو آئے گی، ویسے نہیں. اب کوئی تقدیر و بیماری آ جائے تو اس سے تو ہم لڑ نہیں سکتے، تو اس سے تو کون مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن ویسے نہیں وہ بیمار ہوتا. جو میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب پر کھانا کھائے گا اور نبی کی بتائی ہوئی ترتیب پر اپنا کچن بنائے گا، وہ یا تو کوئی آزمائش کے بیمار ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، پھر مرے گا، اس سے پہلے انہوں ہوندا کچھ نہیں. زیتون تو اللہ نے کہا اس میں زیتون کا تیل ڈلتا ہے جو اس کو روشن کرتا ہے. وہ تیل اتنا روشن ہے کہ اس کو آگ نہ دکھاؤ پھر بھی وہ چمک رہا ہے، چمک رہا ہے، چمک رہا ہے. تو جب اس کو آگ دکھاتے ہو تو نور علی نور، پھر اس کی روشنی پر روشنی، روشنی پر روشنی. تو قرآن سے کوئی نفع نہ اٹھاؤ تو خود نور ہے. قرآن سے تم کوئی نفع نہ اٹھاؤ، یعنی تیلی نہ دکھاؤ تو وہ خود نور ہے، روشن ہے. جب تم اس کو عمل کی تیلی لگاؤ گے تو پھر نور علی نور، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء. بھائیو حوصلے میں رہو، اللہ کو کوئی آپ پر کوئی اعتراض نہیں. قل سیروا فی الارض فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، میرا رزق تلاش کرو جو میں نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے. لیکن ایک شرط لگائی، واذکروا اللہ کثیرا، مجھے بھول نہ جانا، بھول نہ جانا. کوئی شراب بیچنے لگ جائے، کوئی سور بیچنے لگ جائے، اور کوئی ڈرگ بیچ، میں وہاں سے آ رہا ہوں، نہیں ستوان کرنا یار، یہ یار چپ تو کرو. کوپن ہیگن سے آ رہا ہوں، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ڈرگز کا جتنا کاروبار ہے مسلمانوں کے بچے کر، کوئی گورا یہ کام نہیں کر. عربی، پاکستانی، افغانی، یہ 3 ہے جو وہاں یہ کام کر رہے ہیں. کہ دلوں پہ اندھیرا چھایا ہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو میں ساری بات پھر دہراتا ہوں جی. روشنیاں ہوں گی تو راستے ملیں گی، روشنی نہیں ہوگی تو راستہ نہیں ملے گی. تو روشنی کے لیے چراغ چاہیے، چراغ کے لیے جگہ چاہیے. تو سینہ وہ جگہ ہے جہاں چراغ رکھا جائے گا. چراغ وہ ایمان ہے. اس کے اوپر ایک لیمپ چاہیے، ایک شیشہ چاہیے جو اس کو ہائی لائٹ کرے، اس کی روشنی کو بڑھائے. وہ جو ہائی لائٹ کرنے والی چیز ہے وہ دل ہے. دل جتنا پاک ہوگا اتنی روشنی زیادہ ہوگی، زیادہ ہوگی. اب اس کے اندر تیل ڈالنا ہے، اس کے بغیر یہ جلتا نہیں. تیل ڈالیں گے تو پھر تیلی دکھائیں گے تو جلے گا. تو اس میں تیل ہے قرآن، اور اس کو جلانا ہے محمد مصطفیٰ کی زندگی سے اور آپ کی سنت سے اور آپ کے مبارک طریقے سے. پھر یہ جدھر سے گزرے گا روشنی پھیلتی چلی جائے گی. بعض ایمان والے جب جہنم سے گزریں گے تو مجھے دیکھو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد یہ حدیث یاد ہے. بعض ایمان والے جب جہنم سے گزریں گے نا پلسرات سے، تو کہے گی جز فقد اطفأ نورک لہبی. او میاں اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، جلدی گزر جا، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے. نور، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے. ایسا نور ہوگا کہ جہنم کو بھی سرد کر کے رکھ دے. نبیوں کی محنت ہے جہاں سے جو یہ نور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انبیاء 1.25 لاکھ نبیوں نے یہ محنت کی.
اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تو پہلی یہ محنت ہمیں ملی اور ہمیں کہا گیا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے جو لوگوں کو پہنچانا ہے۔ اب اللہ نے اس آیت کے بعد آگے ایک آیت بیان کی ہے جس میں اشارہ کیا کہ یہ نور ملے گا کہاں؟ تمہیں بلب لینا ہو تو بازار جاؤ، انرجی سیور لینا ہو تو الیکٹرک شاپ پہ جاؤ، لائٹر لینا ہو جاؤ شاپ پہ جاؤ۔ تو یہ جو نور ہے جس سے میں اندر سے بھی روشن اور باہر سے بھی روشن، اور مجھے جنت کا راستہ نظر آئے، جہنم کا راستہ نظر آئے، جہنم سے بچوں، جنت کے راستے پر چلوں، جب یہ نظر آ جاتا تو آدمی کہاں تک چلا جاتا؟ ہم لوگ ایک کراؤن نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہیرا پھیری، جھوٹ، چوری، ڈاکہ، ابھی تو بتا رہا ہوں کہ سارا ڈرگس کا کاروبار مسلمانوں کے بچے کر رہے ہیں۔ یزید نام لیتے منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نہیں، ایک ظالم انسان تھا، 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، 3 بر اعظم پر حکومت تھی۔ وہ جوانی میں اللہ نے اس کو پکڑا اور مر گیا، 34 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا خلیفہ بنا، جوان 19 سال کی عمر کے 20 سال۔ کتنے بر اعظم پر حکومت ہوئی؟ 3 پر 40 دن حکومت کی، 40 دن کوئی دشمن نہیں۔ 3 بر اعظم، جو دشمن ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کی جرت نہیں کہ سر اٹھا سکے، لیکن وہ یزید کے اندر وہ شمع بجھی ہوئی تھی اور بیٹے کے اندر جل چکی تھی۔ اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، اللہ کا نظام۔ اس نے 40 دن حکومت کی اور پھر سارے سلطنت کو اکٹھا کیا، جو اس کے خاندان کے لوگ، اور ایک عجب بات کہنے لگا، لوگوں، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، جس تخت کے نیچے آل الرسول کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو چاہے دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں، جب شمع روشن ہوتی ہو تو یہاں تک بات چلی جاتی، چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی، اور وہ رضی اللہ عنہ بن گیا۔ میں اس کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو رہا ہے۔ اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، اور یزید کا نام لیتے میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، میں اس کا نام لیتا میرا منہ شکر سے بھر جاتا ہے کہ شمع روشن ہو تو اسے راستہ نظر آئے، اوہ یہ راستہ ہے، یہ تو وہ راستہ جو غلط ہے، آگے تو جہنم کی آگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا، یا اللہ اگر تو کافر کو اتنی سلطنت دے کہ پوری دنیا مل جائے، اور اتنی عمر دے کہ قیامت تک زندہ رہے، اور پھر مر کے جہنم میں چلا جائے، تو اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اور یا اللہ مسلمان کے ساتھ تو یہ حال کر کہ اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، اور ناک زمین پہ لگا ہو، نہ کوئی روٹی پوچھنے والا، نہ کوئی پانی پوچھنے والا ہو، اور قیامت تک ایسے تڑپ کے مر کر جنت میں چلا جائے، اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ اور حضرت ابوبکر کا ارشاد ہے، لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ خیر نہیں جس کے بعد آگ ہے، اور وہ مصیبت نہیں جس کے بعد جنت ہے۔ 3 بر اعظم کو ٹھکرانا آسان کام ہے، 3 کراؤن نہیں کوئی چھوڑتا۔ تو اس روشنی کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی محنت ہے۔ یہ روشنی کہاں سے ملے گی؟ تو آگے اللہ نے ایک آیت بیان کی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نے کہا انرجی سیور لینا ہو تو الیکٹرک شاپ پہ جاؤ، اگر دل کا نور لینا ہو تو میں نے دنیا میں مسجدیں بنائی ہیں، مسجد میں آؤ۔ یہ مسجدیں، بیوت فی بیوت اذن اللہ، اللہ نے اپنا گھر کہا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ،
مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے اسے اپنا گھر فرمایا کہ یہ نور یہاں تقسیم ہوتا ہے، مسجد والے بنو۔ دنیا میں واحد تبلیغ کی محنت ہے جس کا مرکز مسجد ہے، اور کوئی جتنی دین کی تحریکیں بھی ہیں ان کے مراکز، ان کے دفاتر مسجد سے باہر ہیں۔ تبلیغ ایک واحد کام ہے جس کا مرکز بھی مسجد ہے، دفتر بھی مسجد، سب کچھ مسجد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ یہ نور مسجدوں سے ملتا ہے، لہذا مسجد میں آنا پڑے گا اور مسجدوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ نے جب سب سے پہلے دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد بنائی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے دنیا آباد کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد بنائی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مجبور ہو کے، اس دعوت کی محنت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قوم ہی مخالف ہو جاتی۔ میں ایک جگہ بیان کرنے جا رہا تھا، میرا کزن میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں اس کو ساتھ لے گیا تو آگے مجمع تھا بہت زیادہ، پاکستان میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مجمع اکٹھے ہوتے۔ تو واپسی پر میں نے بڑی حسرت سے کہا، میں کہا دیکھو یار، پرائے کتنے شوق سے سنتے ہیں اور اپنوں کا حال یہ ہے کہ آ کے حال بھی نہیں پوچھتے۔ تو ان سے کہنے لگا بھائی یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کی قوم بھی ساری زندگی ان کی دشمنی رہی، یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت کہ اپنے نہیں سنتے، یہ سچے ہونے کی علامت۔ تو اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو بیت اللہ میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، نفل تھی، فرض نماز تو تھی نہیں۔ پھر حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر نے پڑھا تو پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھے گی، نفل ہی تھی، فرض نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی جب زیادہ ہو گیا کام اور رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ ادھر حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تو ان کی وفات سے جو باہر پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی، ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ایک ہی مہینے میں 10 دن کے اندر، پہلے چچا پھر بیگم، تو باہر کا آسرا بھی ختم ہو گیا، اندر کا آسرا بھی ختم ہو گیا۔ تو باہر چچا سینہ سپر تھے، اندر حضرت خدیجہ زخموں پہ مرہم رکھتی تھی۔ تو جب آپ دونوں طرف سے تنہا ہو گئے تو پھر قریش نے تنگ کرنا، پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، پھر قریش نے مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا۔ تو اس پر ہمارے نبی فرماتے ہیں ما اسرا ما وجدنا فقدک یا اے میرے چچا، تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی۔ پہلے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، پھر مار پیٹ، پتھر، روڑے، اور گردن میں چادر ڈال کے عقبہ نے جو مروڑنا شروع کیا، آنکھیں باہر نکل بے بسی کے ساتھ، اور سجدے میں تھے تو اوپر آ کر اونٹوں کی اوجڑی پھینک دیا، آپ کو اٹھنا مشکل ہو گیا۔ یہ سارے کام چچا کی وفات کے بعد ہیں۔ چچا کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا تھا، ویسے منہ سے تنگ کرتے تھے، ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا۔